بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کا کمپنی کی طرف سے ٹرانسفر ہوا تو وہ مجھے اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ چند ہی دن میں ہم وہاں سیٹ ہو گئے۔ 2 ماہ بعد اچانک ایک دن صبح کے وقت جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی تو باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو 2 نقاب پوش تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک نے دروازہ بند کیا اور دوسرے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے ساتھ لے کر زندگی امتحانات اور تجربات کا نام ہے، یہاں روز ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، مگر کچھ تجربات اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ساری عمر یاد رہ جاتے ہیں۔ گو کہ زندگی کے دیے ہوئے سبق انسان یاد ہی رکھتا ہے، اور اسی طرح کسی کا دیا گیا دھوکہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہماری بند آنکھیں بھی کھول جاتا ہے۔ مگر کچھ اسباق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہمیں بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ میں نے بھی اپنی عمر کے ایک حصے میں جا کر زندگی سے ایک سبق حاصل کیا، مگر اس سبق کی میں نے بہت بڑی قیمت چکائی۔ آج میں اپنی کہانی آپ سب کو اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ میری کہانی سن کر سبق حاصل کریں اور اس طرح کے دھوکے سے بچ سکیں۔ میرا نام طاہرہ بطول ہے، میں ساہیوال شہر کی رہنے والی ہوں۔ آج میں واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میرے ساتھ میری شادی کے بعد پیش آیا۔ میرے ماں باپ بھی ساہیوال شہر کے رہنے والے تھے اور میری شادی بھی ساہیوال شہر میں ہی ہوئی۔ عاصم میرے شوہر وہ رحیم یار خان میں ایک سرکاری کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ شادی کے شروع کے سالوں میں اپنے سسرال میں ہی رہی، کیونکہ بقول میری ساس کے میں ابھی بچی ہوں، کم عقل ہوں، تو اکیلے گھر کو مینیج نہیں کر سکوں گی۔ حالانکہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی میرے شوہر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر بڑوں کی بات سن کر ہم دونوں کو ہی خاموش رہنا پڑا۔ خیر وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 7 سال ہو گئے، اور ان 7 سالوں میں گزرتے وقت نے میری گود میں 2 پھول بھی کھلا دیے۔ بیٹے کی صورت میں محمد احمد میری گود میں پہلے آیا، اور جب احمد 3 سال کا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے بھی نواز دیا۔ بیٹی کا نام میں نے عائشہ فاطمہ رکھا۔ جب میرا بیٹا محمد احمد 6 سال اور عائشہ فاطمہ 3 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر سے میرے شوہر نے گھر میں اس بات کا ذکر شروع کیا کہ اب وہ اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رحیم یار خان لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ روز روز کی آنے جانے کے چکر ختم ہوں، اور باہر ہوٹلوں کے کھانے کھا کر بھی میں تنگ آ گیا ہوں۔ گو کہ میری ساس اور نندیں اب بھی ایسا نہیں چاہتی تھیں، مگر اس بار میرے شوہر نے جو بات اپنے منہ سے نکالی پھر اس بات پر قائم رہے، کیونکہ پہلے تو وہ بھی خاموش رہے تھے، مگر اب شاید اتنے سال گزر جانے کے بعد وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں خود ہی سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر ہم دوسروں کے چہروں کی طرف دیکھتے رہے تو وہ کبھی بھی ہمیں ہماری زندگی نہیں جینے دیں گے۔ خیر توقع کے عین مطابق گھر والوں نے میرے شوہر کی بات سننے کے بعد پہلے تو منہ بنا لیے، مگر پھر جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم پیکنگ شروع کرو، اس بار ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ پھر جب گھر والوں نے دیکھا کہ یہ تو اس بار ٹلنے والے نہیں ہیں تو آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں اور ضروری سامان کو ساتھ لیے ٹرین کا سفر کرتے ہوئے ساہیوال سے رحیم یار خان پہنچ گئے تھے۔ میرے شوہر عاصم نے یہاں سے ہی اپنے ایک کولیگ کو کہہ کر ایک چھوٹی سے مکان کا بندوبست کر رکھا تھا، جو کہ ہم نے فی الحال کرائے پر ہی لیا تھا۔ نئے مکان میں آنے کے بعد 2 ہفتے تو سامان کی سیٹنگ میں ہی گزر گئے تھے۔ سارا سامان پیک تھا اور ادھر سے ادھر ہو چکا تھا۔
ایک چیز کو تلاش کرتے ہی 2 گھنٹے گزر جاتے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ آخر کار 2 ہفتوں کے بعد گھر سیٹ ہوا تو کچھ سکون نصیب ہوا۔ اس کے بعد میں اور میرے شوہر 2-3 دن مسلسل شہر کے اچھے سکولوں کا وزٹ کرتے رہے تاکہ اپنے بچوں کو کسی اچھے سکول میں داخل کروا سکیں۔ تقریباً 1 ہفتے بعد یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ ہمیں اپنے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک اچھا پرائیویٹ سکول مل گیا جس میں ہم نے اپنے دونوں بچوں کو داخل کروا دیا۔ سکول گھر سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر ہی تھا، لہذا بچوں کو چھوڑنے اور سکول سے واپس لانے کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ یوں یہ ساری سیٹنگ کرتے کرتے ہمیں تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ بعد جا کر اس نئے گھر میں اور نئے شہر میں ہم نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ نیا شہر تھا، نیا محلہ تھا اور نئے ہی لوگ تھے، بالکل بھی جان پہچان نہیں تھی۔ مگر اب جان پہچان بھی بڑھانی تھی، کیونکہ جب آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی آپ سے دور ہوں تو یہ ہمسائے ہی آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو کہ مشکل وقت میں آپ کے کام آتے ہیں۔ انہی دنوں ہمارے ہی محلے میں ایک گھر جو کہ بند پڑا تھا، اس میں بھی نئے کرایہ دار شفٹ ہو گئے۔ عاصم نے خود ہی مجھ سے کہا کہ لگتا ہے اس مکان میں نئے لوگ رہنے کے لیے آئے ہیں، تم ذرا جا کر ان سے پوچھ لینا کسی چیز کی ضرورت ہو تو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن عاصم کے گھر سے جاتے ہی میں نے دروازے کو تالا لگایا اور خود نئی پڑوسن سے الیک سلیک کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس لڑکی کا نام سائرہ تھا اور اس کے شوہر کا نام منصور۔ ان دونوں کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے مل کر اور اسے بھی مجھ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس نے بہت اخلاق سے منع کر دیا۔ کچھ دیر میں اس سے باتیں کرتی رہی، اس نے مجھے چائے بھی بنا کر پلائی، پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ سائرہ کے علاوہ بھی محلے میں نے 1-2 گھروں میں عورتوں سے بات چیت کی تھی۔ یوں محلے میں میری سلام دعا بھی ہو گئی تھی۔ ہمیں یہاں پر شفٹ ہوئے 2 ماہ مکمل ہو چکے تھے اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے میرا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ایک دم سے بدل دیا، جس نے میری آنکھوں پر بندھی اعتماد کی وہ پٹی اتار دی جو میں کسی کے بھی چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر لیتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ محلے کے اکثر گھروں میں کام والیاں ہی کام کرتی تھیں، صفائی ستھرائی کرتی تھیں، مگر میں سب کچھ خود ہی کرتی تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد جب میں کھانا پکانے کا کام شروع کرتی تو کھانا ابھی ادھورا ہی ہوتا کہ خود عاصم اور بچے گھر پر آ جاتے۔ دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہوتا جبکہ کھانا نامکمل ہوتا تھا۔ انہی دنوں عاصم نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرو تم بھی کوئی کام والی ماسی رکھ لو تاکہ تمہیں تھوڑا سا وقت فری مل سکے۔ میں نے بھی سوچا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں بھی کام کے لیے ماسی رکھ لیتی ہوں، اس طرح مجھے بھی گھر کے کاموں سے تھوڑی فرصت مل جائے گی۔ اب جب یہ ارادہ کر لیا کہ گھر میں کام کے لیے ایک ماسی رکھنی ہے تو میں نے سب سے پہلے اس کا ذکر سائرہ سے کیا، کیونکہ اس سے میری سب سے زیادہ اچھی دوستی تھی۔ میری بات سنتے ہی سائرہ جھٹ سے کہنے لگی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے چند دن پہلے ہی ایک کام والی ماسی رکھی ہے، میں اسی سے بات کرتی ہوں، وہ تمہارے گھر بھی کام کر دیا کرے گی۔ میں نے سائرہ سے پوچھا اور خوب تسلی کر لی۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ وہ اعتماد والی ہے اور کام بھی صاف ستھرا کرتی ہے۔ یوں میرے دل کو تسلی ہو گئی اور اگلے ہی دن سے سائرہ نے اس کام والی کو میرے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی کام والی ماسی میرے گھر پر آئی، صفائی ستھرائی اور ڈسٹنگ کا کام وہ کر دیتی تھی، اور میں ناشتے سے فارغ ہو کر برتن وغیرہ دھونے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی تھی۔ عاصم اور بچوں کے گھر آنے سے پہلے دوپہر کا کھانا تیار ہوتا تھا، اور خود میں بھی تھوڑے صاف ستھرے حلیے میں رہنے لگی تھی۔ یہ تبدیلی مجھے بھی بہت پسند آئی اور عاصم کو بھی۔ کام والی ماسی درمیانی عمر کی ایک عورت تھی جس کا نام رشیدہ تھا۔
رشیدہ بڑی پھرتیلی عورت تھی، بھاگ بھاگ کر سارے گھر کا کام 1 گھنٹے میں ختم کر لیتی تھی۔ رشیدہ کو میرے گھر پر کام کرتے ہوئے 1 ہی مہینہ ہوا تھا جب ایک دن صبح کے وقت رشیدہ ابھی میرے گھر پر کام کر رہی تھی اور میں کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیرت سے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے گھر میں کون آ گیا، جبکہ یہاں تو ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ عاصم اور بچے آئیں گے، وہ بھی دوپہر کے وقت، اور ان کے آنے میں تو ابھی وقت تھا، تو پھر یہ دروازے پر کون آ گیا؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے جا کر دروازہ کھول دیا، مگر پھر جو ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ جیسے ہی میں نے ذرا سا دروازہ کھولا، باہر موجود ایک لڑکے نے اپنے پاؤں کی مدد سے دروازے کو پورا دھکا دیا اور وہ جلدی سے دروازے کے اندر داخل ہوا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ ان دونوں نے اپنے چہرے پر ایک اور چہرہ نما ماسک ہی لگا رکھے تھے۔ پیچھے داخل ہونے والے لڑکے نے دروازہ بند کیا، جبکہ پہلے لڑکے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ کھینچتا ہوا وہ اندر برآمدے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دونوں لڑکے مجھے اپنے ساتھ لیے اندر برآمدے میں آئے تو انہوں نے آتے ہی رشیدہ سے بات چیت شروع کر دی، اور میں حیرت سے کبھی رشیدہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی ان لڑکوں کے چہرے کی طرف۔ چند منٹ میں ہی میں سارا معاملہ سمجھ چکی تھی کہ رشیدہ کام والی ماسی کے روپ میں ان کی ساتھی ہی تھی۔ رشیدہ نے جلدی سے میرا ایک دوپٹہ پھاڑ کر 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اس لڑکے کی طرف بڑھایا، اور اس نے آدھا دوپٹہ میرے منہ میں ٹھونس دیا اور باقی آدھے سے میرا منہ باندھ دیا۔ رشیدہ نے پھر ایک ٹکڑا پھاڑ کر پکڑایا، جس سے اس نے میرے ہاتھ بھی پیچھے کی طرف باندھ دیے تھے۔ اب انہوں نے مجھے ایک کونے میں بٹھا دیا اور خود ہمارے پورے گھر میں بھاگے پھرنے لگے۔ وہ پورے گھر کی تلاشی لے رہے تھے اور رشیدہ بھی ان کے ساتھ پھرتی سے یہ کام کر رہی تھی، اور بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کچھ خاص نہیں تھا، مگر جو بھی تھوڑا بہت تھا وہی ہماری جمع پونجی تھی۔ گھر میں الماری کے لاکر میں میرا کچھ زیور تھا، 2-2.5 لاکھ روپے کی سیونگ تھی، اور میرا موبائل فون۔ وہ تمام چیزیں انہوں نے ایک تھیلی میں ڈال لیں، اور پھر جس تیز رفتاری سے وہ آئے تھے اسی تیز رفتاری سے وہ چلے گئے، جبکہ مجھے وہ اسی حالت میں بندھا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد کچھ دیر بعد میں بے بسی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ موبائل میرے پاس نہیں تھا، وقت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر اب کچھ ہی دیر بعد عاصم اور بچوں کے گھر آنے کا وقت ہونے والا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا وہ لوگ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئے ہیں۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور گرتے پڑتے میں زمین سے اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ کیونکہ میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اس لیے کچھ دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ برآمدے کو پار کرنے کے بعد جیسے ہی میں باہر کے دروازے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لوگ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر کے گئے تھے۔ پھر میری نظر دروازے کے پاس ہی اس کھڑکی پہ پڑی جس میں دروازے کا تالا رکھا ہوتا تھا۔ وہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر سے تالا بھی لگا گئے ہیں۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر عاصم اور بچوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ مجھے بیٹھے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر دوبارہ کھڑی ہو گئی، مگر اب باہر سے عاصم اور بچوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ تالا کیوں لگا ہوا ہے۔ میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے پاؤں کے ساتھ دروازے میں ٹھوکر ماری تاکہ کسی طرح عاصم کو یہ بتا سکوں کہ میں گھر کے اندر ہی موجود ہوں۔ جیسے ہی دروازے کو اندر سے میں نے ٹھوکر ماری تو باہر سے عاصم کی بولنے کی آواز آنا ایک دم بند ہو گئی۔ یقیناً وہ حیران ہو رہے تھے کہ میں اندر ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر پوچھا، طاہرہ کیا تو اندر ہو؟ میں نے دوبارہ سے دروازے پر پاؤں سے ٹھوکر ماری۔
اب یقیناً عاصم سمجھ چکے تھے کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کے باہر کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی تھی۔ یقیناً تالے کو توڑا جا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی عاصم اور بچے اندر داخل ہوئے تو وہ میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے بندھے ہوئے ہاتھ اور منہ پر بندھی ہوئی پٹی کھولی تو میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میں نے عاصم کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ بھی سن کر حیران اور پریشان تھے۔ ہم دونوں نے جلدی سے سائرہ کے گھر جا کر دیکھا تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا اس ماسی نے میرے اور سائرہ کے گھر پر ایک ساتھ چوری کروائی ہے۔ یہ تو صاف اور واضح بات تھی کہ وہ رشیدہ کوئی کام والی ماسی نہیں تھی۔ وہ باقاعدہ پلاننگ سے ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ بس یہ کنفرم کرنا باقی تھا کہ کیا سائرہ کے گھر میں بھی چوری ہوئی ہے۔ گو کہ ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ہمارا چوری کیا ہوا سامان ہمیں واپس مل جائے گا، مگر پھر بھی فارمیلٹی کے طور پر عاصم نے پولیس میں اطلاع کی، اور کچھ ہی دیر بعد پولیس ہمارے گھر پر موجود تھی۔ انہوں نے سارے گھر سے فنگر پرنٹس وغیرہ لیے اور مجھ سے ضروری پوچھ گچھ کی اور چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد میں بہت ڈری رہنے لگی تھی۔ لوگوں پر میرا اعتماد ایک دم سے ختم ہو گیا تھا۔ مجھے ہر نئے انسان سے خوف محسوس ہوتا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو میں اپنے اس فیصلے پر بھی پچھتانے لگتی تھی کہ میں یہاں آئی ہی کیوں۔ مگر عاصم نے میرا ہر لمحے ساتھ دیا، مجھے تسلی دی اور سمجھایا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ نقصان ہماری قسمت میں لکھا تھا اور یہ ہو کر ہی رہنا تھا، تم پریشان مت ہو، یہ تجربات ہی تو انسان کو سکھاتے ہیں۔ عاصم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ میں نے تجربہ کیا اور میں سیکھ بھی گئی، مگر میں نے اس تجربے کی بہت بھاری قیمت ادا کی تھی۔ اس پر بھی عاصم نے مجھے بھرپور تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ ہمارا زیور اور کچھ رقم ہی تو تھی جو کہ پہلے بھی ہم نے محنت سے بنایا تھا، ہم محنت کر رہے ہیں نا، پھر سے بنا لیں گے انشاءاللہ۔ پولیس اس معاملے کی تحقیق کر رہی تھی، اور جب اس سارے واقعے کو 1 ماہ کا وقت گزر گیا تو ہمارے سامنے کھل کر جو حقیقت آئی اسے سن کر تو ہم دونوں میاں بیوی ہکے بکے رہ گئے تھے۔ پولیس نے ہمیں بتایا کہ اس دن چوری سائرہ کے گھر میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ سائرہ اور اس کا شوہر منصور بھی اس گروہ کا حصہ تھے۔ یہ لوگ اسی طرح نئے شہر میں جاتے ہیں، کسی محلے میں مکان لے کر رہتے ہیں، پہلے 1-2 ماہ میں لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہاں اپنے ہی گروہ کی ایک عورت کو گھروں میں کام کرنے والی ماسی کی حیثیت سے متعارف کرواتے ہیں، اور پھر یہی ماسی گھروں کے اندر کے معاملات اور افراد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے باقی کے گروہ کو اس سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ لوگ اس گروہ کا خاص ٹارگٹ ہوتے ہیں جو یا تو بوڑھے ہوتے ہیں اور گھر پر اکیلے رہتے ہیں، یا پھر ایسے گھر جہاں پہ عورتیں شوہروں کو دفتر اور بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد خود سارا دن اکیلی ہوتی ہیں۔ اس گروہ کی ساری تفصیل تو پولیس کے پاس موجود تھی، مگر ابھی تک وہ اس گروہ کو پکڑ نہیں پائے تھے۔ گو کہ امید تو کوئی نہیں تھی، مگر پھر بھی عاصم چند دن کے بعد تھانے جاتے تھے اور پولیس سے اس معاملے کی پوچھ گچھ کر لیتے تھے کہ آخر معاملہ کہاں تک پہنچا۔ اور میں آج بھی جب اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں، اور سب سے زیادہ حیرت تو مجھے سائرہ پر ہوتی ہے۔ کیسی لڑکی تھی وہ، میری تو اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کس طرح لوگ کسی کے جذبات کبھی مذاق بنا لیتے ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک برے کام کے لیے وہ اتنی محنت کرتی تھی۔ یہی محنت اگر وہ لوگ کسی اچھے مقصد اور اچھے کاروبار کے لیے کر لیتے تو شاید وہ زیادہ کما لیتے۔ اب اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دوبارہ عاصم کے کہنے پر بھی میں نے اس گھر میں کام والی ماسی کبھی نہیں رکھی، حالانکہ عاصم کہتے ہیں کہ اس بار ماسی میں اچھی طرح دیکھ بھال کر خود رکھوں گا، مگر میں پھر بھی ماسی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ مشکل سے ہی صحیح میں گھر کا کام خود ہی کرتی ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔